اور ہر شخص پیٹ رہا ہے، وہ اپنے گھر کے مسائل سے، پریشانیوں سے پریشان ہے، لیکن اس کا حل اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن اسے توجہ نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسائل کا حل کیا نکالا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ اماں جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ فرمایا قرآن دیکھ لو، میری نبی کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ آپ وہیں ناراض ہوتے جہاں اللہ کے ناراض ہونے کا حکم ہوتا، اور وہاں خوش اور راضی رہتے جہاں اللہ کے خوش اور راضی رہنے کا حکم ہے۔ آپ وہ کرتے جو اللہ کی چاہت تھی، اس سے رک جاتے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی تھی۔ تو یہی سارا قرآن ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اور بلند اخلاق پر فائز تھے۔ حضرت صفیہ بنت حی فرمانے لگی میں نے آپ سے بہتر خوبصورت زندگی کسی کی نہیں دیکھی۔ بیوی ہے، اور بیوی جتنی زندگی شوہر کی جانتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ میاں بیوی کی زندگی کا ایک تصور اسلام نے دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جسم اور لباس کے درمیان میں کوئی اور چیز حائل کوئی نہیں ہوتی۔ ان کی آپس کی زندگی اتنی قریب ہے، لباس اور جسم۔ خلوت، تنہائی، تاریکی، اور زندگی کے مختلف کیفیات، غصہ، راضی، ناراض، گرمی، سردی، صحت، بیماری، مصروفیت، فرصت، یہ سب بیوی کے سامنے ہوتی۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خوبصورت اخلاق میں نے کسی کی نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی میرے نبی کی زندگی کا یہ پہلو میرے گھر میں آ جائے تو جنت بن جائے، میرے معاشرے میں آ جائے تو زندگی کا لطف آ جائے۔ انسانیت آج کیوں جیتے جیتے بھی مر رہی ہے؟ اس لیے کہ آج کی انسانیت میری نبی کی زندگی کی روح سے خالی ہو گئی، اور جسم کا جب روح نکل جائے تو زندگی سڑ جایا کرتی ہے، جسم سڑ جایا کرتا ہے، بکھر جایا کرتا ہے۔ جب جسم کے اندر سے روح نکل جائے، جسم سڑ جایا کرتا ہے، بکھر جایا کرتا ہے۔ آج سوسائٹی اور امت میں اور انسانیت سے محمد الرسول اللہ کی زندگی کی روح نکلی ہے، سڑ رہی ہے، بکھری ہوئی ہے، انتشار ہے۔ جس سے ملو زندگی ایسا لگتا ہے موذی بن کے بیٹھا ہے، تکلیف دینے ہی کے لیے بیٹھا ہے، کھانے کو دوڑ رہا ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ بہت انسانیت نے آج، دنیا نے انسانیت کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ آج میں نے عرض کیا اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن بدقسمتی ہے آج کی نئی دنیا محمد رسول اللہ کی زندگی سے انسانیت کو دور کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل بھی خرچ کر رہی ہے، کہیں مسلمان پھر اس زندگی پہ نہ آ جائے۔ اسلامی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی ضرورت ہوئی، سبحان اللہ، مسلمانوں نے انہیں اپنا بھائی سمجھ کے ان کی مدد کی۔ جب بھی ملت اسلامیہ، مسلمان قوم خطرے میں آئی، مسلمانوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ تاریخ اسلام میں خاتون کا تذکرہ ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خنسہ اپنے سینے میں بڑا درد بھرا دل رکھتی تھی۔ بھائیوں کا انتقال ہوا تو اس پر انہوں نے مرثیے کہے، بڑے درد بھرے مرثیے کہے۔ لیکن جب اپنا بیٹا جوان ہوا اور بات ملت اسلامیہ کی آئی، مسلمان کی حفاظت، تحفظ، اسلام کی بات آئی، تو اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ بیٹے اب تم جوان ہوئے ہو، اور میں نے جو تمہیں پالا ہے آج کے دن کے لیے پالا ہے، آج کے دن کے لیے پالا ہے۔
جاؤ۔ اللہ کی شان، دوسرے کے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے تمہیں بھی میں نے آج کے دن کے لیے پالا ہے، معاملہ اسلام کا ہے، معاملہ ملت اسلامیہ کا، جاؤ۔ تیسرے کو بلایا، اسے بھی تیار کر کے بھیجا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس خاتون کے تینوں بیٹوں کو قبول فرما لیا۔ کیا کہتی یہ خاتون؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے مجھے ان بچوں کی قربانی پر عزت بخشی ہے۔ میں اپنے بچوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے پالا کرتی تھی، میں اپنے بچوں کو ملت اسلامیہ کے لیے پالا کرتی تھی، خود غرض نہیں کہ اپنی زندگی بھی اپنے لیے، بچوں کی زندگی بھی اپنے لیے، کہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، اپنا جینا بھی مرنا بھی اپنے لیے، اور اولاد بھی کس لیے پالی؟ کہ یہ بھی ہمارے لیے ہی قربان ہو جائے۔ کیوں پال رہے ہیں اولاد کو؟ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے۔ اسلام کا فریضہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ظلم نہیں کرتا مسلمان پر، مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جو اس سے بن پاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، قلم سے مدد کرتا ہے، صلاحیتوں سے مدد کرتا ہے، آواز لگا کے مدد کرتا ہے، جو اس سے ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اسلام کا تقاضا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج یہی اپنے نبی کا سبق ہم بھول بیٹھے ہیں، یہی سبق بھول بیٹھے ہیں۔ عبادت بھی آسان، عبادت بھی بڑی مزے کی، اور انعام بھی بہت بڑھیا۔ ازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا، شکر کرو گے نعمتیں محفوظ کر دوں گا، شکر کرو گے عذاب کبھی نہیں دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، نہیں عذاب دوں گا تمہیں۔ اگر زمین والے اللہ کا شکر کرنے لگیں اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری آ جائے، زمین پر اللہ کا عذاب آفت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شکر کی زندگی ہو، زندگی بھر خوشگوار رہے گا اور اندر سے ہمیشہ مطمئن رہے گا، شکر کی زندگی ہے۔ لیکن شیطان کی دشمنی ہے، شیطان کی دشمنی ہے، اس نے سوچ ایسی بنا دی، ذہنیت ایسی بنا دی، خیالات ایسے بنا دیے کہ نظر وہیں جاتی ہے جو نہیں ہے، اور جو لاکھوں کروڑوں نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ اینک ہی توڑ دی اس نے۔ جو لاکھوں نعمتیں ہیں اس پہ نظر ہی نہیں جاتی، اور زندگی ناشکری پہ ہے، اور زندگی ناشکری کی نحوست ہے، بندش کر دی، بندش۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے بندش کر رکھی ہے اور خود کر رکھی ہے، اور جو نعمتیں ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہونے سے، ان سے فائدہ اٹھانے سے، لطف لینے سے، راحت لینے سے، سکون لینے سے محروم ہے ناشکری جو ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ بھی اعلان ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے سزا بھی آئے گی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناشکری کی انہوں نے، میں نے ان پہ رزق تنگ کر دیا، معاش کے راستے تنگ کر دیے، معیشت کی راستے مصیبت بنا دیے، اور دل بے چین اور خوف زدہ کر دیا۔
سکون نہ رہا. تو میرے عزیزو، زندگی گھروں میں شکر گزاری پہ لے کے آؤ، پہچانو اپنے اللہ کو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو کچھ ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے کامیاب زندگی محمد الرسول اللہ کی ہے. تو کامیاب زندگی، تو کامیاب شوہر بھی سب سے زیادہ آپ ہی ہے. اس روئے زمین پہ سب سے کامیاب ازواجی زندگی بھی سب سے زیادہ آپ ہی کی ہے. اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت گھریلو زندگی اگر ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے. فیہ اسوۃ حسنہ. ایمان والو، تمہارے لیے اپنی نبی کی زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ موجود ہے. اگر اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو، خوبصورت کرنا چاہتے ہو، پرسکون کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لو کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ اپنے گھر والیوں کو سلام کرتے اور کہتے سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت. اس انداز سے آپ مخاطب ہوا کرتے تھے. اور ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے. بس اوقات ایک خاتون اپنی دل کی خواہش کا اظہار کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھے کہ میرا شوہر مجھ سے خود تقاضا کر رہا ہے، میری چاہت، میری خواہش، میری ضرورت، میرا درد، میری تکلیف کا وہ خود سوال کر رہا ہے، تو اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سامنے والا بے تکلف ہے اور یوں میرے قرب کا اسے، میرے احساسات کا اسے احساس اور فکر ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اظہار کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آتے تو سلام بھی کرتے اور ان کے حال احوال بھی پوچھتے. اور پھر خواتین بھی کہتی کہ آپ کو گھر والے کا ماحول کیسا لگا. اس انداز سے ایک دوسرے سے مخاطب ہوا کرتے تھے. تو یہ انسیت ہونی چاہیے گھریلو زندگی میں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بیوی سے اتنی انسیت نہیں ہوتی جتنی ہمارے معاشرے میں اب سالی سے انسیت ہونے لگی ہے. جہاں بے تکلفی ہونی ہے، ہاں وہاں تو تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور جہاں تکلف سے رہنا ہے وہاں سارے فاصلے مٹ گئے ہیں. بیوی سے جتنا قرب ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے وہاں تو ہیں فاصلے، اور جو سالی ہے اس سے بڑی بے تکلفی ہے. اس سے ہر بات شیئر بھی کرنی ہے، ہاں، اور ہر جسے کہیں کہ ہر بات کہنی بھی ہے. حالانکہ وہاں فاصلہ ہونا چاہیے. وہاں شریعت نے کہا پردہ ہے، وہاں پردہ عائق ہونا چاہیے. ہاں، تو جہاں فاصلے نہیں ہونے، یہ مغربی زندگی ہے، یہ مغربی گندی زندگی ہے کہ غیروں کے ساتھ تو جہاں محرم ہے بڑی بے تکلفی ہے، اور اپنی جو ہے اس کے درمیان فاصلے ہیں. حالانکہ اللہ نے میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں فرمایا یہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے نا اگر میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے برغبتی اختیار کرو، دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب نہ بناؤ، تم سے اللہ محبت کرنے لگیں گے، تم سے اللہ محبت کرنے لگیں گے. اور جو لوگوں کے پاس ہے مال و جاہ، اس سے بے غرض ہو جاؤ،
اس سے بے غرض ہو جاؤ تو پھر فطرتی بات ہے لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا کی محبت ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے وہ سب چیزیں کرا دیتی ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا ہی کو جب آدمی مقصود اور مطلوب بنا لے تو یہ وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہتا، اور جب اس سے بے رغبتی اختیار کر لے گا اور اس کو اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنائے گا تو یہ اللہ کی محبت کے قابل ہوگا، اللہ اس سے محبت کریں گے اور اس کی نیکیاں اور عبادات اللہ کے لیے خالص ہونے لگیں گی، اللہ کے لیے خالص ہونے لگیں گی۔ اور جب آدمی دنیا والوں کی پر حرص و ہوس کی نظر نہ ڈالے گا اور بے غرض ہو جائے گا اور اس کی نظر صرف اللہ کے خزانوں پہ ہوگی تو سلیم الفطرت لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل برحق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی زیادتی کی جائے اور محض اللہ کی خاطر درگزر کر دے اور انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انتقام نہ لینا اور صبر کر لینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا خلق ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس موقع پہ اللہ کا فرشتہ براہ راست اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 باتیں جو بالکل برحق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ کی خاطر درگزر کرے اور انتقام نہ لے۔ ایک تو یہ نا کہ سامنے والا صاحب حیثیت طاقتور ہے اور یہ انتقام نہ لے، اور ایک یہ صورت ہے انتقام لے بھی سکتا ہے اور ترکی بترکی جواب بھی دے سکتا ہے اور اسی کی زبان میں اسے بات کہہ بھی سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی خاطر معاف کر دے اور اللہ کی خاطر انتقام نہ لے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے اور بہت زیادہ دے گا۔ مزاج دینے کا، صلہ رحمی کرنے عطا کرنے کا، فرمایا جو اس کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کی طرف اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے یہ بالکل سچ اور برحق ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن ساتھ ان الفاظ سے تاکید فرما رہے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے اپنے کلام میں اور وزن پیدا فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ بات بالکل برحق ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی خاطر معاف کر دینا یہ دنیا آخرت میں اللہ کے ہاں سے عزت پاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کی عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ محض بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے اور گدا گری کرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں، اس کی دولت اور کم کر دیں گے۔ ضرورت نہیں ہے، پیشہ بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے اور ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، سب سے مانگتا رہتا ہے، بھیک مانگتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کا دروازہ رزق کا اور بند کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تینوں باتیں برحق ہیں، یہ تینوں باتیں برحق ہیں۔ بڑھیا بات کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ بڑھیا بات کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ بڑھیا بات یہ ہے اپنی ضروریات کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا۔
اپنی حاجات کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا، اپنی ضروریات کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک لسانک، پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھو، صحیح غلط کی تمیز کوئی نہیں، اچھے برے کا فرق پتہ کوئی نہیں آئے، کون صحیح کون غلط، بلا وجہ طنز تنقید کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھائی بری کی تمیز مٹ گئی تو بلا وجہ بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ ارے میاں تم زبان سے خاموش رہو گے، تم سے پوچھ نہیں ہوگی نا، زبان بول دیا، کل قیامت میں ان بولوں پر پوچھ ہو گئی تو؟ جب تک یہ زبان کی بات اندر ہوتی ہے آدمی بات پر بادشاہ ہوتا ہے، نکالے نہ نکالے، لیکن جب زبان سے تیر نکل گیا اب اس کا محتاج ہو جاتا ہے، اب تو نکل گئی بات، اب تو تیر چلا دیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، اور فرمایا وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، بھئی ایسی بات زبان سے نکالتی کیوں کل معذرت کرنی پڑے، دنیا میں یا آخرت میں؟ سوچ لو نا میاں، تم سے تو پوچھ ہی نہیں ہوگی اس کے بارے میں جس پہ تم بحث کر رہے ہو اور جس پہ تم تبصرہ کر رہے ہو، تم سے تو پوچھ نہیں ہوگی، جس پہ تم تنقید کر رہے ہو، جس کی تم پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہو، تمہیں تو اس کا کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں، تم سے سوال کوئی نہیں ہونا، نہ اس سے تمہارے دین میں فرق آ رہا نہ دنیا میں فرق آ رہا، تم کیوں زبان چلا رہے ہو؟ لیکن یہ بری عادت رچی بسی ہوئی ہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں، تبصرے تجزیے ایسے کہ آئندہ کرسی اسی کے لیے، الامان والحفیظ۔ زبان املک لسانک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو قابو میں کر لو، ضرورت کا بولو، کام کا بولو، مقصد کا بولو، صحیح بولو، سچ بولو۔ املک من صمت نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ بولنے پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، خاموش رہنے پہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، بولنے پہ شرمندگی اٹھانی پڑتی، خاموش رہنے پر نہیں۔ خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں عافیت کی شکل کس میں ہے؟ املک لسان، زبان کو قابو میں رکھو، بس مشق ہو جائے اس پہ بھائی۔ ہمارے گناہوں کا بہت بڑا حصہ یا آنکھوں کا ہے یا زبان کا ہے۔ میں یہ ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو کسی درجے عبادت سے دین سے جڑے ہوئے ہیں، کہ ان کے گناہوں کا بہت بڑا حصہ یا آنکھ کے راستے سے ہوتا ہے یا زبان کے راستے سے ہوتا ہے۔ فتنہ ہے فتنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، املک لسان، احتیاط سے اسے استعمال کرو۔ یقین جانے اگر 24 گھنٹے میں اس کا محاسبہ شروع ہو جائے تو ہمارے گفتگو کا حصہ جو ہو رہا ہے ایک پاؤ بھی نہ رہے۔ 3 حصے فضول، بے مقصد۔ اگر اس زبان سے گناہ کی بات نہ بھی کرے تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نہ بھی کرے لیکن فضول بولتا رہے تب بھی نیکیوں کا نور باقی نہیں رہے گا۔
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ قرآن میں 10 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، دونوں کی عظمت اہمیت بتلانے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا دانا، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار ہے کون؟ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اور کل کی کامیابی کے لیے آج کی زندگی کو زینہ بنایا، آج وہ عمل کر رہا جس سے اسے کل کامیابی ملنے والی ہے، یہ شخص بڑا سمجھدار ہوشیار ہے۔ نادان کون ہے؟ کم عقل کون ہے؟ فرمایا نادان وہ ہے زندگی تو اپنے نفس کے تحت گزارے اور پھر اللہ سے امید باندھے۔ زندگی تو خواہشات کی زندگی گزر رہی ہو اور پھر اللہ سے امید باندھے، یہ بڑا نادان ہے۔ دنیا والوں کے ہاں جن کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جو جتنا زیادہ دنیا سمیٹتا ہے اور دنیا کو سمیٹنے کے انداز جانتا ہے، دنیا والوں کیا وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اور وہ ہوشیار ان کی نظروں میں ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان کی نظر میں ہے ہی دنیا سب کچھ۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوشیار، سمجھدار، عقل مند وہ آدمی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے آج کچھ محنت کر لیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کے لیے آج اللہ کی نیکی، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے، یہ بڑا دور اندیش ہے جو آج سے اپنی کل سنوار رہا ہے، حقیقت میں یہی عقل مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عقل مند کہا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزارتا ہے اور آج کی زندگی کی لمحات کو اس کی قدر کر کے اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ اللہ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ رب ہے نا، بڑا قدردان ہے، دیکھتا ہے نا مولا، جوانی ہے گندی کر سکتا ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، اس کی جیب بھی گرم ہے، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گناہ اس کے قدموں میں آ رہے ہیں، بے حیائی اس کے قدموں میں آ رہی ہے، گندگی اس کے قدموں میں آ رہی، لیکن یہ نوجوان ہے اپنا گرم خون گندا نہیں کرتا، اپنی ہڈیوں کا گودا گندا نہیں کرتا، اپنا شباب نہیں گندا کرتا، اس کے اللہ نے دل میں غیرت رکھی ہے، غیرت رکھی ہے، غیرت کہ دوسروں کی بیٹیاں گندی ہوں گی، کل میرے گھر کی بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، دوسری کی بہنا گندی ہوگی، کل میری گھر کی بہنا بھی محفوظ نہیں ہوگی، میری نگاہیں دوسروں کی بیوی کو دیکھیں گے تو کل میرے گھر کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بدقسمت آدمی کسی کی بیٹی بہنا سے بدکاری کرتا ہے، یہ اس کے گھر کا قرض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آج یا کل سالوں بعد وہ اس کا گھر کی کوئی عورت اس قرض کو چکاتی ہے، وہ قرض چکاتی ہے، چاہے سالوں گزر جائیں، اس کی بیٹی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی پوتی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کی نواسی آنے میں سالوں گزر جائیں، اس کے گھر پہ وہ قرض ہے اترے گا، وہ قرض ہے اترے گا، یہ بویا ہے کبھی نہ کبھی کانٹا اسے چبھے گا، یہ بویا ہے اس نے کانٹا کبھی نہ کبھی اسے چبھے گا۔ امام شافعی فرمانے لگے یہ قرض ہوا کرتا ہے، لیکن یہ جوان ہے اس کے اندر غیرت ہے، غیرت، میری مسلمان بیٹی بہنا، میری بہنا، میری ماں، نہ اس سے میں نہیں دیکھ سکتا، میں اتنا بغیرت تھوڑی کیسے ہو سکتا ہوں، جو میری کلمہ پڑھنے والی بہنا ہے، میری مسلمان بہنا ہے، میری پڑوسن ہے، میرے گھر کے ساتھ رہتی ہے، میری فلیٹ کے اوپر نیچے رہتی ہے، میرے
تعلیمی ادارے میں رہتی، اتنی بھی تو غیرت مجھ سے نہیں مٹی نا، اتنا بھی تو میں اندر سے گندا نہیں ہوا۔ اس کے اندر غیرت ہے، غیرت، یہ غیرت اس کی آنکھوں کو پاک رکھتی ہے۔